اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ آج ہمارا درس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہے۔ جیسے کہ مستقل گفتگو اور درس آقا آواز نہیں آ رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ معروف، آج جو ہمارا درس ہے یہ معروف اور منکر کے بارے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں۔ ہمارے تقریباً 2-3 روز سے درس یہ چل رہا ہے، تو بعض چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا، اور آج جو بتانا ہے وہ بتانا ہے کہ معروف اور منکر کا مطلب کیا ہے، معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کیا ہوتا ہے، منکر کسے کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ احکام دین میں تمام واجبات و مستحبات کو معروف اور تمام محرمات و مکروہات کو منکر کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ احکام دین میں تمام واجبات و مستحبات کو، جتنے واجب اور مستحبات ہیں ان سب کو معروف کہا جاتا ہے، اور تمام محرمات اور مکروہات کو منکر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو واجب اور مستحب کے لیے آمادہ کرنا امر بالمعروف ہے۔ کیا؟ لوگوں کو، انسانوں کو، مکلفین کو واجب اور مستحب کے لیے آمادہ کرنا، ان کو رغبت دلانا، تیار کرنا، ان کو بتانا، یہ سب کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے۔ نیز حرام اور مکروہ کاموں سے روکنا نہی عن المنکر ہے، یعنی جو کام حرام ہیں یا مکروہ ہیں ان سے روکنا کیا ہے؟ نہی عن المنکر ہے۔ کسی شرابی کو شراب سے آپ روکیں تو یہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر ہے۔ کسی جھوٹے کو جھوٹ سے روکیں، یہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر ہے۔ کوئی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے کسی پر، آپ اس سے روکیں کہ ظلم نہ کرو، یہ بری چیز ہے، یہ نہی عن المنکر ہے۔ کسی کو آپ نماز کے لیے کہو جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، کہ بھائی نماز پڑھا کرو، یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے۔ معروف یعنی اچھائیاں، نیکیاں، نیکیوں کا حکم دینا۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا لیے کہنا، حکم دینا۔ تو معروف یعنی نیکیاں۔ کسی کو آپ نماز شب کے لیے آمادہ کرو جو نہیں پڑھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے۔ مثلا آواز آ رہی ہے سب کو صحیح؟ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ لوگوں کو واجب اور مستحب کے لیے آمادہ کرنا امر بالمعروف ہے، نیز حرام اور مکروہ کاموں سے روکنا نہی عن المنکر ہے۔ یہ فریضہ واجب کفائی ہے۔ واجب کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی یعنی جو واجب تو سب پر ہے، لیکن اگر اس کو چند لوگ انجام دے دیں تو وہ باقی سے ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، اس پر نماز پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ واجب کفائی ہیں۔ یعنی اگر کوئی مسلمان دنیا میں کہیں مرتا ہے تو تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ اس کو غسل دیں، کفن پہنائیں اور دفن کریں، نماز میت پڑھیں، سب پر واجب ہے، ایک پہ سب پہ واجب ہے۔ لیکن اگر چند لوگ اس کام کو انجام دے دیتے ہیں تو باقی جتنے لوگ ہیں ان سب سے ساقط ہو جائے گا، لیکن جب تک اسے انجام نہیں دیا جائے گا سب پر واجب رہے گا، ٹھیک، سب پر واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف بھی واجب کفائی ہے۔ کیا ہے؟ واجب کفائی۔ ایک واجب عینی ہوتا ہے۔ واجب عینی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ہر فرد پر بعین ہی واجب ہے، یعنی ہر ایک فرد پر واجب ہے۔ اگر ایک نے اس کو انجام دیا تو دوسرے سے ساقط نہیں ہوگا،
جیسے واجب کفائی ایک کے انجام دینے سے باقی سے ساقط ہو جاتا ہے، تو واجب عینی ایسے ساقط نہیں ہوتا. مثلا نماز صبح واجب ہے یا نہیں؟ تو یہ واجب کون سے واجب ہے؟ واجب کفائی یا عینی؟ واجب عینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک گاؤں کے اندر 1000 آدمی رہ رہے ہوں اور 5 آدمی نماز صبح پڑھ لیں تو باقی 995 سے نماز ساقط ہو جائے گی. مثلا 5 آدمی پڑھ لیں، 1000 آدمی رہ رہے ہوں اور 5 آدمی نماز صبح پڑھ لیں صرف، تو کیا 995 سے نماز صبح ساقط ہو جائے گی؟ نہیں. اگر ایک بستی میں جو ہے وہ 2000 آدمی رہ رہے ہوں اور 10 آدمی نماز صبح پڑھ لیں بس، اور باقی جو ہے وہ 1990 لوگوں سے نماز ساقط ہو جائے گی نماز صبح؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں نماز میت ساقط ہو جائے گی اگر جو ہے وہ 10 پڑھ لیتے ہیں 2000 میں سے، یا ایک پڑھ لیتا ہے باقی سب ساقط ہو جائے گی. اسی طرح کفن یا مثلا غسل میت تو جو ہے وہ ساقط ہو جائیں گے کیونکہ وہ واجب کفائی ہیں. لیکن نماز صبح، نماز ظہر، نماز مغرب و عشاء و عصر یہ سب کیا ہیں؟ واجب عینی ہے. یہ ایک کے انجام دینے سے باقی سے ساقط نہیں ہوں گے. لیکن امر بالمعروف جو ہماری بات چل رہی ہے اور نہیں عن المنکر، یہ کیا ہے؟ واجب کفائی ہے. تو وائی فائی چلا گیا تھا کہ اگر اس کو چند لوگ سماج کے معاشرے کے انجام دے لیتے ہیں تو باقی سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. یہ فریضہ واجب کفائی ہے. یعنی اس سلسلے میں اگر کچھ افراد بقدر ضرورت اقدام کریں، یعنی عمل انجام دیں، آگے بڑھیں، تو بقیہ افراد سے یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اور اگر شرائط ہونے کے باوجود کسی نے بھی اقدام نہیں کیا تو سب واجب کو ترک کرنے کے ذمہ دار اور گنہگار ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شرائط کیا ہیں، کیا طریقہ ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کب واجب ہوگا وہ آپ کے اوپر، کب واجب نہیں ہوگا، اس کے شرائط کیا ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر فریضے کی طرح جو کچھ شرطوں کے ساتھ واجب ہوتا ہے، لہذا اگر شرائط نہ پائے جائیں تو واجب نہیں ہے. شرائط کا پائے جانا ضروری ہے. وہ شرائط مندرجہ ذیل ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ شرائط مندرجہ ذیل ہیں، یعنی نیچے آ رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کیا شرائط ہیں. نمبر 1، امر و نہی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب و حرام کی شناخت رکھتا ہو. جو انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلا فرض کیا ہے کہ وہ جانتا ہو حرام کیا ہے اور واجب کیا ہے. کہہ رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ واجب اور حرام کو جانتا ہو، شناخت رکھتا ہو، یعنی پہچانتا ہو، اسے پتا ہو کہ یہ حرام ہے اور یہ واجب ہے. لہٰذا اگر اسے یہ علم نہیں ہے کہ فلاں شخص نے حرام کا ارتکاب کیا ہے یا واجب کو ترک کیا ہے، ارتکاب کیا ہے انجام دیا ہے، حرام کا ارتکاب کیا ہے یا حرام کو انجام دیا ہے، یا واجب کو ترک کیا ہے یا واجب کو چھوڑا ہے، تو روکنا یا حکم دینا واجب نہیں ہے. اگر ایک شخص کو یہی پتہ نہیں ہے کہ فلاں شخص نے حرام کو انجام دیا ہے یا واجب کو چھوڑا ہے، نہ اسے یہ پتا کہ یہ چیز واجب ہے یہ چھوڑ دی، نہ اسے یہ پتا کہ یہ حرام ہے جس کو انجام دیا ہے یا حرام نہیں ہے، صحیح، اب وہ کیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا؟ تو پہلے تو ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو کہ امر بالمعروف کیا ہے، امر بالمعروف کسے کہتے ہیں. اگر نہیں جانتا، صحیح ہے، تو روکنا یا حکم دینا واجب نہیں ہے. نمبر 2، تاثیر کا امکان. نمبر 2، تاثیر کا امکان ہو، یعنی اسے یقین ہو کہ اس کی بات اثر کرے گی تو امر نہیں واجب ہے. یعنی اسے پتا ہو کہ جو میں کر رہا ہوں واضح و نصیحت یہ سمجھا رہا ہوں، اسے امر بالمعروف کر رہا ہوں، نہی عن المنکر کر رہا ہوں، تو یہ میری بات اس کے اوپر اثر کرے گی، تو اثر کرے گی تو پھر واجب ہے.
لیکن اگر شک ہو کہ اس کی بات اثر نہیں کرے گی تو ایسی صورت میں امر و نہی واجب نہیں ہے. یعنی واجب کب ہے کہ جب اسے یہ معلوم ہو کہ میری بات اس کے اوپر اثر کرے گی، اور اگر یہ پتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہے. نمبر تین گنہگار شخص اپنے گناہ پر مصر ہو، یعنی بار بار وہ گناہ کو انجام دے رہا ہو. جس کو آپ امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گناہ کو بار بار انجام دیتا ہو، یہ نہیں کہ پہلی دفعہ انجام دے رہا ہے، بار بار انجام دیتا ہو، یعنی مصر ہو. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص اس عمل سے باز آنا چاہتا ہے یا دوبارہ انجام نہیں دے گا تو پھر امر و نہی واجب نہیں ہے. کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اب اس نے انجام دے دیا، اب دوبارہ یہ انجام نہیں دے گا، ایسا نہیں کرنا ہے دوبارہ یہ، تو پھر آپ کے اوپر امر و نہی واجب نہیں ہے. نمبر 4 امر و نہی کی وجہ سے جان، مال، عزت، آبرو خطرے میں نہ پڑ جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو سمجھائیں کہ بھائی یہ حرام ہے، اس سے رکو، اسے چھوڑو. امر و نہی کی وجہ سے جان، مال، عزت، آبرو خطرے میں نہ پڑ جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو واجب یا حرام سمجھائیں، وہ آپ کو جو ہے وہ مارنے لگے، پیٹنے لگے، آپ کے پیچھے پڑ جائے، توہین کرنے لگے وہ آپ کی. خواہ یہ خطرہ خود اس کی ذات سے متعلق ہو یا اس کے اہل خاندان یا دوسرے مومنین سے، کہ اگر آپ کسی کو واضح نصیحت کریں گے تو وہ آپ کے مخالف ہو جائے گا اور نتیجے میں تو آپ کو نقصان پہنچائے گا یا آپ کے فیملی کو نقصان پہنچائے گا یا مومنین کو نقصان پہنچائے گا. تو لہٰذا اگر ایسا مسئلہ ہو، ایسا موقع ہو تو پھر وہاں پر امر و نہی واجب نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر واجب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مجھے الٹا ذلیل کر دے گا، بجائے اس کے میری بات پہ عمل کرے یہ میری توہین کرے گا. تو اب چاہیے کہ اس سے یعنی وہاں نہ کرے، اپنا احتیاط کرے، کوئی بات نہیں ہے. اب اس پر واجب نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دے، کیونکہ سامنے والا بجائے ماننے کے آپ کی عزت اور آپ کی یعنی جو ہے وہ جان یا مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لہذا آپ اس سے بچیے. ضرورت نہیں وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. تو آج کے درس میں ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط کو پڑھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب واجب ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کی چند شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ امر و نہی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب و حرام کی شناخت رکھتا ہو. لہٰذا اگر اسے یہ علم نہیں ہے کہ فلاں شخص نے حرام کا ارتکاب کیا ہے یا واجب کو ترک کیا ہے تو روکنا یا حکم دینا واجب نہیں ہے. نمبر 2 تاثیر کا امکان ہو، یعنی اثر ہو، جو آپ اسے منع کر رہے ہوں یا منع کر رہے ہیں یا اس کو حکم دے رہے ہیں واجب کا، تو اسے میں اثر کا امکان ہو، یعنی وہ آپ کی بات مانے، اثر انداز ہو. صحیح ہے، تو اس وقت پر آپ جو ہیں وہ اسے کر سکتے ہیں، اور نہیں تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. تاثیر کا امکان ہو، یعنی اسے یقین ہو کہ اس کی بات اثر کرے گی تو امر و نہی واجب ہے، لیکن شک ہو کہ اس کی بات اثر نہیں کرے گی تو ایسی صورت میں امر و نہی واجب نہیں ہے. نمبر 3 گنہگار شخص اپنے گناہ پر مصر ہو، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص اس عمل سے باز آنا چاہتا ہے یا دوبارہ انجام نہیں دے گا تو امر و نہی واجب نہیں ہے. نمبر 4 امر و نہی کی وجہ سے جان، مال، عزت، آبرو خطرے میں نہ پڑ جائے، خواہ یہ خطرہ خود اس کی ذات سے متعلق ہو یا اس کے اہل خاندان یا دوسرے مومنین سے. اگر ایسا ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. یعنی آج کے درس میں ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب سمجھا کہ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں. دوسرے یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں، اس کو ہم نے قدر امکان سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی. لہٰذا آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ امر و نہی کے مراحل وہ انشاءاللہ کل آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.